الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سورۃ الماعون آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ مکی سورت ہے. آخری پارے میں 7 آیات پر مشتمل اس سورت میں اللہ جل جلالہ نے پورے دین اسلام کا خلاصہ بیان فرمایا ہے. پہلے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو یوم جزا یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو ریاکاری اور دکھلاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور معمولی برتنے کی چیزوں سے بھی انکار کر دیتے ہیں. اسلام 2 چیزوں کا نام ہے. ایک اللہ کے حقوق ہیں اور دوسرے نمبر پر بندوں کے حقوق ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں سے دین اسلام کی تشکیل ہوتی ہے. جو آدمی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اپنا معاملہ درست رکھے، کسی کا حق نہ مارے، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرے، تو ایسا شخص ایک مکمل مسلمان کہلاتا ہے. اس صورت میں اللہ جل جلالہ نے ان دونوں حقوق کو بیان فرمایا. حقوق العباد، بندوں کے حقوق میں سے عام طور پر ان بندوں کے حقوق میں میرے اور آپ سے کوتاہی ہو جاتی ہے جن کو معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہوتی. بہت سارے طبقات ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف عام لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی. آپ کے محلے میں بیوائیں ہوں گی، یتیم بچے ہوں گے، مساکین ہوں گے، جن کو معاشرے میں عام طور پر کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو بندوں کے حقوق میں زیادہ اہمیت ان حقوق کی ہے. ویسے بندوں کے حقوق میں سے ہر حق کی اپنی جگہ اہمیت ہے. والدین کے حقوق ہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے. بہن بھائیوں کے، اولاد کے، بیوی کے، ان تمام کے حقوق کا اپنا مقام ہے. لیکن ان کے حقوق کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو محروم طبقات ہیں، جنہیں عام طور پر کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے حقوق بھی میرے اور آپ کے ذمہ عائد کر رکھے ہیں. تو اس صورت میں ایک تو یتیم اور مساکین کے حقوق کا بیان ہے. گویا حقوق العباد کا ایک خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے سامنے رکھا اس صورت میں. اور دوسری طرف حقوق اللہ میں سب سے اہم حق اللہ جل جلالہ کا نماز ہے، جو ہر ایک کے اوپر واجب ہے. چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ معاشرے کے کسی طبقے سے متعلق ہے، جب وہ بالغ ہو چکا، شرعی احکامات اس کی طرف متوجہ ہیں، تو وہ نماز کا پابند ہے. چاہے وہ حالت صحت میں ہے، چاہے وہ حالت مرض میں ہے، حالت امن میں ہے، حالت جنگ میں ہے، کسی بھی حالت میں ہو، نماز ایسا حق ہے اللہ جل جلالہ کا کہ اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا کسی بھی حالت میں. حالت تبدیل ہونے سے حکم مختلف ہو جاتا ہے. ایک آدمی صحت مند ہے تو کھڑے ہو کر پورے ارکان کو
ادا کرے گا. ایک آدمی مریض ہے تو اسے چھوٹ مل جاتی ہے کہ بیٹھ کر پڑھ لو, اشارے سے پڑھ لو. ایک آدمی مقیم ہے, اپنی جگہ پر ہے, مکمل نماز پڑھے گا. ایک آدمی حالت سفر میں ہے تو نماز میں رخصت مل گئی کہ چلو قصر کر لو. قصر کے اپنے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے قصر نماز کی اجازت ہے. ایک آدمی حالت امن میں ہے تو وہ نماز بھرپور اور مکمل طریقے سے پڑھے گا. لیکن اگر عین حالت جنگ میں جنگ کرتا ہوا فوجی ہے, مجاہد ہے, تو نماز اس سے بھی ساقط نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کے احکامات دے کر اس مجاہد کو جو عین حالت جنگ میں مسلح ہو کر دشمن سے لڑ رہا ہے تو وہ بھی صلاۃ الخوف کے احکامات کے پابند ہو کر اس خاص طریقے سے نماز پڑھے گا. تو نماز اللہ کا ایسا حق ہے جو اللہ جل جلالہ نے کسی شکل میں معاف نہیں کیا. تو اس صورت میں اللہ نے نماز کی طرف اہمیت دلائی کہ جو شخص نماز پڑھے تو وہ بھرپور طریقے سے پڑھے, غفلت کے ساتھ نہ پڑھے, ریاکاری نہ کرے. اور یاد رکھیے کہ ان احکامات کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یوم آخرت کے انکار کا ذکر کیا کہ جو شخص یوم آخرت کا انکار کرتا ہے, جسے آخرت کا یقین نہیں ہوتا, تو یہ اخلاق اس کے ہوتے ہیں کہ وہ یتیم کو دھکے دے گا, وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلائے گا, اسے اللہ کے حقوق کی طرف توجہ نہیں ہوگی, یا تو نماز پڑھے گا ہی نہیں کیونکہ ایمان نہیں ہے, اور اگر پڑھے گا بھی تو ریاکاری کرے گا, دکھلاوا کرے گا. جیسے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا طرز عمل تھا کہ دل میں ایمان کا شائبہ تک نہیں ہے, مسلمانوں کے ساتھ دل میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں, لیکن ظاہری طور پر انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں داخل کیا تھا, مسجد میں آتے تھے, نماز پڑھتے تھے, صف اول میں پڑھتے تھے. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ صف اول میں نماز پڑھتا تھا, اور جمعے والے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سامنے بیٹھتا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے سے پہلے یہ شخص کھڑا ہو کر لوگوں کو متوجہ کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو توجہ سے سنو. اس قدر اس نے اپنے نفاق کو چھپایا ہوا تھا, اور نفاق اس کا اتنا آگے کی نوعیت کا تھا کہ جب غزوہ احد میں یہ کھل کے سامنے آیا اور عین مسلمانوں کو ضرورت کے وقت اس نے دغا دی کہ 1/3 لشکر دے کے الگ ہوا. جب مسلمان غزوے سے فارغ ہو کر واپس آئے اور اگلا جمعہ آیا تو اگلے جمعے کو یہ پھر صف اول میں موجود تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے سے پہلے اس نے پھر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے بات کرنے کی کوشش کی. تو اب مسلمانوں نے اس کی بات نہ سنی کیونکہ نفاق کھل کے سامنے آ چکا تھا, اور لوگوں نے اس پہ آوازیں کسنی شروع کی جس پہ یہ مسجد سے باہر چلا گیا. تو بہرحال یہ منافقین کا انداز تھا کہ نماز کا خیال نہ رکھنا, دیر سے پڑھنا, شوق نہ رکھنا, کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. وجہ ایک اچھے مسلمان کے یہ اخلاق نہیں ہو سکتے کہ وہ نماز کو توجہ نہ دے, وقت پہ نماز نہ پڑھے, سنت کے مطابق نہ پڑھے, یا یتیم اور مسکین کی خبرگیری نہ کرے. یہ اخلاقیات ایک مسلمان کے نہیں ہو سکتے, منافق کے ہوں گے, کافر کے ہوں گے, ایک آخرت کے انکار کرنے والے شخص کے ہوں گے. جو اچھا مسلمان ہوگا وہ اپنے آپ کو ان اخلاقیات سے بچائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں مختصر انداز میں بتا دیا کہ ایک مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. اس کے دل میں لوگوں کی ہمدردی ہوگی, یتیم کو دیکھ کر اس کا دل پسیج جائے گا, وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا, اس کی خبرگیری کرے گا, مسکین کو دیکھ کر وہ اس کی کفالت کا بندوبست کرے گا, نماز وقت پر پڑھے گا. اور پڑوسیوں میں آپس میں بعض اوقات معمولی لین دین کی چیزیں مانگ لی جاتی ہیں تو اس معمولی لین دین کی چیز دینے سے انکار نہیں کرے گا. یہ ایک مسلمان کے اخلاقیات ہوتی ہیں.
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیم کے حق کو بیان کیا کہ جو شخص یوم آخرت کا انکار کرتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، تو اس کی اخلاقیات میں سے پہلا اخلاق یہ ہوگا کہ وہ یتیم کو دھتکارے گا، اسے یتیم کی خبر نہیں ہوگی، اسے یتیم کی کفالت کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ فقہا کہتے ہیں کہ وہ نابالغ بچہ جس کے والدین یا والد کا انتقال ہو جائے تو اسے فقہی اعتبار سے یتیم کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بالکل بے آسرا ہوتا ہے کہ والد اس کا ایک ظاہری سبب تھا کہ اس نے اس کے لیے رزق کا بندوبست کرنا تھا، اس کے لیے کپڑے کا بندوبست کرنا تھا، اس کو گھر مہیا کرنا تھا۔ اب یہ ایک ظاہری سبب دنیا سے جاتا رہا تو بظاہر اب وہ بے آسرا ہو گیا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو ایسے نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ ہاں اگر وہ بالغ ہے تو وہ خود کما سکتا ہے، وہ خود کھا سکتا ہے، لیکن اصطلاحی طور پر وہ نابالغ بچہ جس کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے فقہا یتیم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اسلام میں یتیم کی خبرگیری کے بڑے سخت احکامات ہیں کہ یتیم کی خبرگیری کا ثواب کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور یتیم کی خبرگیری نہ کرنے کا انجام کیا ہے، وبال کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حالت یتیمی میں پیدا فرمایا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت یتیمی کا بھرپور ادراک اور احساس کیا، اور اپنے اقوال اور فعل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یتیموں کی خبرگیری کی طرف متوجہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بیواؤں سے شادی کی، کئی بیوائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور ان بیواؤں میں سے ایسی بیوائیں بھی تھیں جن کی پہلے سے اولاد تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ خاتون کو اولاد سمیت اپنی کفالت میں لیا۔ ہمارے ہاں اول تو بیوہ سے کوئی نکاح نہیں کرتا، کوئی شادی نہیں کرتا، یہ ہماری معاشرتی خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی ہے کہ بیوہ ہو، مطلقہ ہو، کوئی شخص اس سے نکاح نہیں کرتا۔ نتیجتاً بہت ساری بیوائیں، بہت ساری نوجوان مطلقات رلتی پھرتی ہیں، ان کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، بھائی کب تک ان کی خبرگیری کریں۔ اول تو کوئی نکاح نہیں کرے گا، اور اگر نکاح کر لے تو یہ شرط عائد کی جاتی ہے کہ بچے ساتھ نہیں لانے۔ اگر پہلے سے بچے ہیں تو وہ اپنی نانی کے گھر، اپنے ننیال میں یا کسی بھی جگہ ان کی کفالت ہوتی ہے۔ یہ نکاح کرنے والا عام طور پر بیوہ خاتون کو اپنی اولاد سمیت قبول نہیں کرتا، تو یاد رکھیے کہ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، یہ انسانی ہمدردی کے بھی خلاف ہے، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیوہ خاتون سے نکاح فرمایا تو اس کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ چنانچہ احادیث میں آپ کو مختلف ایسے بچوں کا ذکر ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، یعنی آپ کی منکوحہ خاتون کے پہلے شوہر کی اولاد، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور ان کے پہلے خاوند سے تھے، اور جب ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو یہ صاحبزادے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ وہ دسترخوان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، اور مختلف معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ان کے سامنے ہوتا، پیغمبر کی تربیت ان کے کام آئی۔ چنانچہ ایک روایت ان سے مروی ہے، ان کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، برتن میں ان کا ہاتھ ادھر ادھر گردش کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ادب سکھایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، کل مما یلی، اپنے سامنے سے کھاؤ، برتن میں ادھر ادھر ہاتھ مارنا سالن کے برتن
میں ادھر ادھر ہاتھ مارنا یہ ادب کے خلاف. تو اس طریقے سے اس صاحبزادے کی کفالت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے خاوند سے کئی اولادیں تھیں. چنانچہ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت خدیجہ کے صاحبزادے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب کہلاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی تربیت ہوئی. اور اگر آپ شمائل ترمذی کی روایات دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ پر مشتمل روایات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بنیادی روایت ان سے مروی ہے. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی درجے کا عشق اور محبت تھی، اور بڑی محبت سے بڑے لطف کے ساتھ بڑے ولولہ انگیز انداز میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے تھے. چنانچہ بڑی لمبی روایت ان سے محدثین نے لی ہے جس میں انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بڑے ہی شوق اور ذوق سے بیان فرمایا ہے. اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، آپ کے حسن سلوک سے متاثر تھے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت فرمائی، تو اللہ نے ان کے دل میں عشق نبوی کا یہ جذبہ موجزن فرمایا. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی بیوہ سے نکاح کرتا ہے تو اس کے بچوں کی کفالت کرنا یہ بھی اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اس میں جہاں اس کی ذمہ داری پوری ہوگی وہاں ایک یتیم بچے کی کفالت کرنا بھی اس کی سعادت میں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں سب سے خوش بخت اور نصیب والا گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہو. اور مسلمانوں کے گھرانوں میں سب سے بدبخت گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو. گویا کہ اگر کسی شخص نے اپنے گھر کو خوش بخت بنانا ہے، سعادت والا بنانا ہے، تو اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی یتیم بچے کی کفالت قبول کر لو، اسے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنا بیٹا بنا کے رکھو، اور جس طرح اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہو، ان کے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھاتے ہو، اس یتیم بچے کی بھی ذمہ داری اٹھاؤ، تو آپ کا گھر اللہ جل جلالہ کے ہاں سب سے خوش نصیب گھرانوں میں شمار ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں کہ گھروں میں نحوست ہے، گھروں میں بے برکتی ہے، اور بے برکتی کا علاج کسی عامل کے پاس تلاش کرتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، بچے نافرمان ہیں. بھائی کسی نے کیا کرنا، سب سے بڑا نقصان دینے والے اپنے آپ کو ہم خود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں برکت کے جو طریقے تعلیم فرمائے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس پہ عمل کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا گھر میں زندگی گزارنے والا، کیا کبھی ہم نے اس پہ عمل کیا؟ بلکہ اس کا الٹ ہے کہ جو بے برکتی کا ذریعہ ہے، جو بے برکتی کا سبب ہے، وہ ہمارے گھر میں ہے. فحاشی ہے، بے پردگی ہے، بچوں کا نماز نہ پڑھنا، گھر والوں کا دین پہ عمل نہ کرنا، یہ تمام چیزیں جب گھر میں ہوں تو گھر میں نحوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر باوجود بڑی تنخواہ کے اور بڑی آمدن کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی جیب خالی ہو چکی ہوتی ہے. کیونکہ جب برکت نہ رہی تو پھر اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، خواہ وہ نجی زندگی کا معاملہ ہو یا رزق اور معیشت کا معاملہ ہو. تو یتیم کو گھر میں رکھنا اور اس کی اچھی خبرگیری کرنا یہ گھر میں برکت لانے کا سب سے آسان ذریعہ ہے. اور یتیم کی کفالت کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، اخروی فائدہ، کہ قیامت والے دن اللہ جل جلالہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے گا. اگر کسی شخص کے پڑوس میں کوئی بڑا آدمی رہتا ہو یا کوئی آدمی کسی بڑی کالونی میں رہتا ہے تو وہ بڑا فخر کرے گا کہ میں تو بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہوں، یا میں تو پارلیمنٹ لاجز کے قریب رہتا ہوں، یا میرے پڑوس میں فلاں ایم این اے رہتا ہے. تو اگر ایک شخص کو
ایک معمولی دنیاوی منصب والے کی ہمسائیگی اتنی پسند ہے تو اس شخص کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا جسے جنت میں اللہ جل جلالہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی عطا فرما دے. اور یہ ہمسائیگی کیسے ملے گی؟ یتیم کی کفالت کر کے، یتیم کی خبرگیری کر کے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف فرمان ہے انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو یوں کر کے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک دوسرے کی ہمسائیگی میں ہیں، اسی طریقے سے یتیم کی کفالت کرنے والا میرے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور ہمسائیگی میں ہوگا. علامہ ابن بطال رحمہ اللہ یہ صحیح بخاری کے معروف شارح ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ حدیث سن لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو سن لے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ یتیم کی خبرگیری کرے، یتیم کی کفالت کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرے. کیونکہ اگر یہ حدیث سننے کے بعد بھی کوئی شخص اپنے دل میں یتیم کی خبرگیری کا جذبہ نہ پائے اور عملی طور پر اس پہ عمل کی کوشش نہ کرے تو اس کا مطلب شاید یہ شمار کیا جائے کہ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کا کوئی شوق اور جذبہ نہیں ہے. اس لیے محدثین کے ہاں اس روایت کو سننے کے بعد یتیم کی خبرگیری عملی طور پر کرنے کے بارے میں بڑی تاکید پائی جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ یتیم کو گھر لا کر اپنے گھر میں رکھ کے اس کی پرورش کریں. اگر سماجی حالات اس کی اجازت نہ دیں تو اور بھی بڑے طریقے ہیں. بیواؤں کے گھر آپ کو مل جائیں گے، بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے والدین ان کے سر پہ نہیں ہیں تو آپ ان کی اسکول کی فیس ادا کر دیں، ان کا ماہانہ راشن ان کو پہنچا دیا کریں، عید پر ان کو نیا لباس خرید کے دے دیا کریں، اور بہت سارے طریقے سامنے ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی شخص مکمل کفالت نہیں کر سکتا، اپنی آمدن اس کو اجازت نہیں دیتی، تو جتنا ہو سکے اتنا کر لے، جتنا ہو سکے جتنا اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے. کیونکہ اللہ جل جلالہ کے ہاں روپیہ پیسے کی مقدار نہیں دیکھی جاتی کہ اس شخص نے کتنا پیسہ خرچ کیا، بلکہ جذبہ دیکھا جاتا ہے. عین ممکن ہے کہ ایک ارب پتی کے 1 لاکھ روپے کے مقابلے میں ایک مزدور کے 10 روپیہ اللہ جل جلالہ کے ہاں شرف قبولیت اختیار کر جائے. تو کبھی اس امید پر نہ رہیں، اس انتظار پہ نہ رہیں کہ میری اپنی آمدن کم ہے. کم آمدن میں سے کم خرچ کر کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی حاصل کر سکتے ہیں. تو جس شخص کو اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے، اس روایت کو سننے کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق وہ یتیموں کی خبرگیری کا اہتمام کرے. محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کو اپنی ہمسائیگی میں ہونے کی خوشخبری دی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے تو اسے پیغمبر کے منصب کے ساتھ ایک مشابہت حاصل ہوتی ہے. پیغمبر کا منصب کیا ہے کہ پیغمبر ایسے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرتا ہے جو بے دین ہوتے ہیں، جنہیں دین کا شعور نہیں ہوتا، جنہیں رب کا شعور نہیں ہوتا، جنہیں اپنے معاملات کے مذہبی احکامات کا شعور نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کی تربیت پیغمبر سر انجام دیتا ہے. اور جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے تو وہ یتیم بچہ ہے، اسے نہ اپنے دین کی فکر ہے، اسے اپنی دنیا کی بھی فکر نہیں ہے. تو چونکہ پیغمبر کے منصب کے ساتھ یتیم کی کفالت کرنے والی کی مشابہت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن یہ ذمہ داری سر انجام دینے والے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک مقدمہ آیا، بڑا عجیب مقدمہ تھا. ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک یتیم بچے کے ساتھ کوئی تنازع ہوا. ان کا باپ ایک یتیم بچے کے
باغ کے متصل تھا اور درمیان میں ایک کھجور کا درخت تھا، تو اس کھجور کے درخت پر کوئی تنازع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پیش ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شواہد کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ جو قاضی کے منصب پر ہوتا ہے اسے کسی پہ طرز کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، قاضی نے انصاف کی بے رحم چھری پھیرنی ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شواہد کی موجودگی میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کو سن کر اس یتیم بچے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت تمہارے حق میں اس کا فیصلہ ہوا، لیکن تم یہ اس یتیم کو ہبہ کر دو، ٹھیک ہے، وہ چونکہ تمہارا تھا تو فیصلہ تمہارے حق میں ہوا، لیکن اس یتیم بچے کا دل رکھنے کے لیے اور اس کے دل کو توڑنے سے بچانے کے لیے تم یہ درخت اس کو ہبہ کر دو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا، کیونکہ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ تعلیم دی تھی کہ اگر پیغمبر کوئی مشورہ دیں تو صحابی کو وہ مشورہ قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہوتا تھا۔ ہاں اگر پیغمبر کی طرف سے حکم آ جائے پھر تو صحابہ ایک درخت کیا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے، تو صحابہ دین کے معاملے میں اللہ نے بڑا اعلیٰ شعور عطا فرمایا تھا۔ تو بہرحال حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا کہ یا رسول اللہ میں نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو لبابہ تم یہ درخت اس کو دے دو اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں درخت عطا فرمائے گا۔ اس قدر یتیم کا دل رکھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول نہیں کیا۔ وہاں ایک انصاری صحابی تھے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، اگر وہ باغ میں ابو لبابہ کو دے دوں اور اس باغ کے بدلے میں ابو لبابہ سے یہ درخت خرید لوں اور پھر یہ درخت اس یتیم بچے کو ہبہ کر دوں، تحفے میں دے دوں، تو کیا میرے لیے بھی جنت میں وہ درخت ہوگا؟ یعنی کیا وہ اجر میرے لیے بھی ہے جو آپ نے ابو لبابہ کے لیے ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا بالکل تمہارے لیے بھی ہے، اگر تم اس یتیم بچے کو یہ درخت خرید کر دے دو تو اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ تمہیں جنت میں درخت عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ گئے، انہوں نے حضرت ابو لبابہ سے بات کی کہ میرا یہ پورا باغ لے لو اور بدلے میں مجھے یہ درخت دے دو۔ اندازہ لگائیں کہ اس صحابی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کردہ اس اجر کو حاصل کرنے کی کتنی تڑپ تھی کہ اپنے باغ میں کافی سارے درخت ہیں لیکن وہ پورا باغ اس ایک درخت کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے جا کے ابو لبابہ کو راضی کیا کہ میرا یہ پورا باغ لے لو اور یہ درخت مجھے دے دو، کیونکہ یہ درخت بڑا قیمتی ہے، اس کے بدلے میں جنت کا درخت ملنے والا ہے۔ تو حضرت ابو لبابہ نے یہ سودا قبول فرمایا، حضرت ابو الدحداح سے وہ باغ لیا اور وہ درخت کی ملکیت ان کے حوالے کر دی۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یتیم کی خبرگیری فرمائی۔ یتیم کی خبرگیری اور کفالت کرنے کا آپ کو احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی طور پر طرز عمل سے ایک تعلیم ملے گی کہ یتیم کی خبرگیری کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کس طریقے سے یتیموں کی خبرگیری کرنا، یتیموں کا دل رکھنا، ان پر آئے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنے کی ترغیب عطا فرمائی ہے۔ تو اس سورۃ الماعون میں اللہ جل جلالہ نے ایک آخرت پر یقین رکھنے والے کے اخلاقیات میں سے یہ لازمی وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ یتیم کی خبرگیری کرے گا۔ یتیم کی خبرگیری نہ کرنا یہ مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا وصف ہو سکتا ہے جو آخرت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔